السلام علیکم 50-50 نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان افراز نازش حاضر ہے۔ ہمارے آج کا موضوع ایک ایسا حساس موضوع ہے جس کے اوپر لوگ نہ صرف اسے چشم پوشی کرتے ہیں بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ان کی سوچ میں بھی نہیں آتا۔ وہ بات بالکل سننا بھی نہیں چاہتے جو بات آج ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ بات اور آج کا موضوع ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ مادری زبان کی اہمیت کیا ہے۔ مادری زبان اور قومی زبان یہ کسی بھی قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو معلومات ہم نے یہ شیئر کرنی ہے اور آپ کا تھوڑا شعور اور تھوڑی توجہ چاہیے اس اہم بات کی طرف جس سے ہم لوگ ایک عرصے سے چشم پوشی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بدقسمتی سے ہمارے جو ایوان اقتدار ہے وہ بھی اس پہ توجہ نہیں کر رہا۔ وہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی آپ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست دیکھ لیں، ان کی جو ترقی کا راز ہے، جس کو آپ ٹیکنالوجی کا، ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ کہتے ہیں، یا جو بھی ان کا ایک شاندار ماضی آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے، وہ بنیاد ان کی جو ہے وہ ان کی اپنی قومی یا اپنی مادری زبان ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک خطہ ایسا ہے جسے خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، تو یہ وہ خطہ ہے جہاں پر آج الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ اس اہم مسئلے کی طرف پہلے سے ان کا دھیان جاتا ہے، یا یہ خود سے کر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے، لیکن یہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پختون بھائی دنیا کے کسی خطے میں بھی مجھے ملے ہیں، پاکستان کے کسی شہر میں ملے ہیں، کسی گاؤں میں ملے ہیں، تو ان کی دو خوبیاں ہمیشہ پرکشش ہیں۔ ایک رزق حلال کمانا، محنت کرنی، آر نہیں سمجھتے کوئی کام کرنے میں، کام چھوٹا بڑا نہیں، رزق حلال کما کر رات کو بچوں کے پاس جانا اور رزق کھلانا، یہ خوبی۔ اور دوسرا، جس مرضی ماحول میں رہتے ہوں لیکن اگر ان کے سامنے ایک پشتو بولنے والا بیٹھا ہے تو وہ لازمی اپنی زبان بولیں گے۔ ان کے گھروں میں بھی میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں جاگیردار، ذمہ دار اور ایک عام آدمی بھی، چاہے وہ ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، موچی ہے، چاہے وہ جوتے پالش کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر رہا ہے، تو لیکن اس نے اپنی گفتگو میں پشتو زبان کو امپورٹنس دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، بولتا ہے، عمل کرتا ہے۔ یہ آپ کو کسی اور خطے میں پاکستان کے بہت کم دکھائی دے گا، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی مادری زبان کو بولتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہم سندھی میں گفتگو نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو، نئی نسل کو اردو میڈیم اور اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ جی اردو تو اب بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اپنی مادری زبان کے بھی ہم قاتل ہیں، اردو زبان کے بھی ہیں، اور ہم ایک غیر ملکی زبان کے زیر سایہ، کیونکہ ہم غلامانہ سوچ اور ایک ایسے ماحول سے ہمارے آباء و اجداد نکلے ہیں جنہوں نے ہمیں فیڈ کیا کہ ایسا کرو، اور ہم دیکھا دیکھی آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان دے رہی ہے۔ پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ ہم تربیت سے دور چلے گا۔ اگر آپ اپنی مادری زبان میں بات نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ تربیت کے جو آداب ہیں، جو تربیت ہونی چاہیے، اس کو وہ پک نہیں کر پاتا، اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ماہرین نفسیات پوری دنیا کے اس بات پہ متفق ہو چکے ہیں، اور اس پہ وہ پچھلے 200 سالوں سے، اس پہ 300 سال ہو گئے، وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ممالک آپ کو ترقی یافتہ نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی بولی کا، ان کی زبان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، ان کے اندر جنگیں ہوئیں، ان کے اندر انقلاب آئے، جو ہوا، جس طرح کا ماحول تھا، امن کا تھا، جنگ کا تھا، ان لوگوں نے اپنی اقدار کو نہیں چھوڑا، اپنی روایات کو نہیں چھوڑا، اپنی زبان سے محبت کیا۔ اس حوالے سے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ جرمن قوم انگریزوں سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی نفرت انسانیت والی نہیں ہے، بلکہ ان کے اس زبان کے جس کو انہوں نے ان کے اوپر تھوپنا چاہا، جس پر انہوں نے یعنی کہ امپوز کرنا چاہا کہ جی آپ یہ بولیں، زبردستی کا انگلش میڈیم سکول بنانے چاہے وہاں یورپ کے اندر، تو وہ ناکام ہو گئے۔ ناکام وہ اس وجہ سے نہیں ہوئے کہ ان کے پاس فنڈ کم تھا، یا ان کے پاس وہ جس قوم کو جا کر وہ اپنی وہ کرنا چاہ رہے تھے انگریز، تو وہ قوم جو تھی وہ قوم تھی، تو اس نے اس کا اثر نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ جرمن نے جتنے جنگوں میں وہ انوالو رہا، جتنا ملوث رہا، جتنا اس نے جنگیں چھیڑی یا کی یا حصہ بنا بالواسطہ یا بلا واسطہ، اس دوران بھی جب وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، تب بھی اگر وہ آج ایک جرمن قوم ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے پیار کیا۔
ان کا سلیبس دیکھیں، ان کی ٹیکنالوجی، جتنی جدید ٹیکنالوجی آپ انگریزی میں پڑھتے ہیں پاکستانی لوگ، تو وہ سارے ان کی اپنی زبان میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ رشیا کو دیکھ لیں، ان کی جتنی بھی ترقی ہے ساری ان کی اپنی زبان میں ہے۔ ترکی کو دیکھ لیں، ان کی اپنی زبان۔ جاپان کو دیکھ لیں، کوریا کو دیکھ لیں، ان کی اپنی زبان۔ عرب ممالک بھی اس معاملے میں خاصے آگے رہے کہ انہوں نے انگریزی کے ساتھ ساتھ اثر تو لیا انگریزی کا، لیکن انہوں نے اپنی عربی زبان کو نہیں چھوڑا۔ ایران کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی پرشین آج بھی اگر زندہ دیکھیں، ایک ملک میں بولی جاتی ہے پھر بھی وہ زندہ ہے۔ اسی طرح آپ باقی ممالک بھی دیکھ لیں، انگریز کے جتنے ملک ہیں، جیسے کینیڈا میں انگریزی بولی جاتی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہے، جیسے امریکہ ہے، جیسے برطانیہ ہے، تو یہ لوگ بھی اپنی زبان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں انہوں نے کمیونیکیشن لینگویج جو ہے وہ انگریزی بن چکی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کوئی اور زبان والے، کوئی چائنا والے، وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہماری پوری دنیا ہماری زبان بولے، یا ہم نہیں چاہتے کہ پوری دنیا اردو میں بات کرے؟ لیکن ہم نے کام نہیں کیا، انہوں نے کام کیا۔ انگریزوں نے کام اتنا کیا کہ اپنی زبان کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی، انہوں نے آپ کی کمزوریوں سے کھیلا ہے۔ آپ کی کمزوریاں تھیں تبھی تو انہوں نے آپ کے اندر نصاب میں گھس کے آپ کو مارا ہے۔ آپ کے اسلامی تعلیمات کی جتنی کہانیاں تھیں، جتنے بچوں کو آپ واقعات قصے سناتے تھے، کربلا کے قصے ہیں، خلفائے راشدین کے قصے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری کے قصے ہیں، خیبر کا قصہ ہے، تو وہ سارے واقعات اولیاء کرام کے، صوفیوں کے، وہ جتنے خوبصورت واقعات ہیں، یہ انگریز یا غیر مسلم وہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو صوفیزم کے پرچم تلے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن آپ کو ان تعلیمات کے زیر اثر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ قوم ہیں، ہم قوم بنے نہیں، اور ہمارے قوم بننے کے آثار اس لیے بھی کم ہیں کہ ہم نے بنیادیں، جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے اندر بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، جیسے اخلاقیات ہے، جیسے معاشرتی حقوق کی بات ہے، جیسے دین اسلام اتنا آسان سا ہمارا دین ہے، پوری دنیا اس پہ آپ کو رش کرتے ہیں آپ ان لوگوں پہ کہ جی وہ جانوروں سے پیار کرتے ہیں، وہ جی پرندوں سے پیار کرتے ہیں، وہ جی انسانیت کو بڑا مقدم سمجھتے ہیں۔ وہ بالکل نہیں سمجھتے۔ کوئی دین بھی برا نہیں ہوتا، کوئی بھی مذہب برا نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ عمل کون کرتا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو دوسرے کریں گے، تو ان لوگوں کے اجر اس دنیا میں ان کو مل رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خیرات صدقہ اس طرح کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ کے این جی او دیکھیں، باہر کے ڈونر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ ان کے فنڈنگ لے کے پاکستان کے اندر پانی کا پمپ لگانا ہو، غریبوں کے لیے کوئی گھر بنانے ہو، جھونپڑے لینے ہو، کیمپ لگانے ہو۔ آپ کے زلزلہ آیا تھا 2008 میں، تو اس میں کیا ہوا؟ باہر سے فنڈنگ، جب دیکھو کشمیر کا واقعہ، کسی معاملے میں باہر کی فنڈنگ، تو وہ باہر کے لوگ کبھی غور کیا؟ کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ممالک ہیں، وہ جو مسلم ممالک ہیں جس میں سعودی عرب یا دوسرے لوگ ہیں، تو وہ بھی آپ کی امداد اگر کرتے ہیں تو وہ کن شرائط پہ کرتے ہیں؟ وہ اسلامی تقدس کے مطابق کرتے ہیں، قرض حسنہ کی صورت میں کرتے ہیں، کس معاملے میں کرتے ہیں؟ تو یہ بھی بڑا دیکھنے کی بات ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنی مادری زبان سے پیار کریں، اپنے گھر کے اندر مت شرم محسوس کریں، مت جھجک محسوس کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کے ماہرین نفسیات اور تعلیم کے جو ماہرین ہیں وہ بھی اس بات پہ قائل ہو چکے ہیں، کر چکے ہیں عملی طور پہ۔ چائنا کی ترقی دیکھ لیں، آج بھی اس صدی میں 2020 میں بھی آپ چائنا میں چلے جائیں، 1 ارب سے زیادہ آبادی ان کی ہے، اور وہ آپ کے انگریزی اور ان چیزوں سے دور ہیں۔ کیا وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ وہ تاجر نہیں ہیں؟ یا وہ تو آپ وہاں جا کر انگریزی سیکھتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی، بولتے وہی ہیں، وہ اپنی زبان کے علاوہ نہیں بولتے۔ ماؤ زے تونگ ان کا جو چیئرمین چائنا کا، جو بڑا جدید چائنا کا بانی ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ ایک انگریز کے ساتھ، امریکن صدر تھا، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی زبان میں بات کی، انہوں نے انگریزی میں بات کی، تو ترجمان بیٹھا تھا، چائنیز ماؤ زے تونگ جو تھا وہ اپنی زبان میں ان کو جواب دیتا تھا، تو وہ آگے انگریزی میں اس کو بولتے تھے۔ تو جب وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ امریکن نے کہ بھئی آپ کو انگریزی تو آتی ہے، پھر آپ نے اپنی زبان میں بات کیوں کی؟ تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ دہرایا، انہوں نے کہا کہ میں پوری دنیا کو آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ چائنیز قوم گنگی نہیں ہے۔ اپنی زبان، اپنی قومی زبان سے پیار کی ایک بہترین مثال ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کا سپریم کورٹ کے اندر ایک قومی زبان کے نفاذ کے لیے ایک تحریک چلتی ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ ایک کیس اوپن ہوتا ہے، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہتی ہے جی بالکل سرکاری نظام کا جتنا تحریر ہے وہ ساری اردو میں ہونی چاہیے، قومی زبان میں۔ لیکن بدنصیبی دیکھیے کہ سپریم کورٹ بھی جو فیصلہ کر رہا تھا وہ انگریزی میں تھا۔
یعنی وہ کہہ رہا ہے انگریزی زبان میں کہ اردو کا نفاذ کیا جائے۔ تو یہ ایک دوغلا پن جو ہے ہماری قوم کے اندر وہ بالکل سرایت کر چکا ہے، اور اس کو نکالنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی زبان سے پیار کرنا پڑے گا۔ میرا ایک دوست ہے ارشد فاروق، تو وہ فن لینڈ میں رہتے ہیں، تو وہ بھی مجھے اچھی لگی ان کی یہ بات کہ فیس بک کے اوپر وہ پوسٹ کرتا تھا، تو وہ رومن میں ہم لکھتے تھے، دوسرے دوست لکھتے تھے، تو وہ کہتا تھا یا انگریزی میں لکھیں یا اردو رسم الخط میں لکھیں، جو بھی پوسٹ کرنی ہے، بات جو بھی کرنی ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ دونوں زبانیں۔ تو انگریزی میں کرنا ہے ٹھیک ہے، پھر پیور انگلش میں لکھیں اور اچھی انگلش لکھیں۔ تو وہ پھر مجھے اس کی وہ بات اچھی لگی، اور میں نے آج آپ کو بتایا کہ وہاں پر اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ اسی طرح ہمارے کچھ فیس بک پہ گروپ بھی ہے، اور میں اس میں میری ایک جاننے والی ہیں فیس بک فرینڈ ہے عروبہ دنان صاحبہ، وہ بھی اردو کے حوالے سے وہ کرتی ہیں کام، اور ان کا ایک ادارہ بھی ہے NGO ٹائپ میرے خیال میں، تو وہ بھی اس طرح کام کریں۔ آپ لوگ بھی اس طرح کے عملی کام میں حصہ لیں، اپنی قومی زبان سے پیار کریں۔ اپنے گھر میں اگر آپ پنجابی بول سکتے ہیں بہت اچھے تو بولیں۔ اچھا، میں وہ جو آپ کو ریسرچ بتا رہا تھا کہ وہ یہ تھی کہ مادری زبان میں سب سے آسان طریقہ ہے بچے کو اچھی تربیت کرنا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے اردو میں بات جب کرتے ہیں، پنجابی ہو کر، سرائکی ہو کر، سندھی ہو کر یا پختون ہو کر، آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قومی زبان ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں پہلا تاثر یہ تھا کہ یہ ایک مہذب زبان ہے، اس سے بچہ ذرا مہذب لگتا ہے، اچھی بات ہے، قومی زبان بھی آنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ بچہ جتنا جلدی مادری زبان میں آپ کی بات کو اور اس کے میننگز کو تربیت کے نقطہ نگاہ سے وہ پک کرتا ہے، وہ جتنے جلدی اس کو اپنا مانتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے۔ تو وہ جس زبان میں بھی آپ ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد وہ زبان بولتے تھے، اور آپ لکھتے بھی ہو، بتاتے بھی ہو لوگوں کو، اور پھر ایک عرصہ، ایک عمر کا عرصہ گزرنے کے بعد جب آپ 40 سے اوپر، 50 سے اوپر چلے جاتے تو آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ آپ انگریزوں کے ملک میں بیٹھ کے پنجابی لطیفے سنا رہے ہوتے، تب آپ کو جھجک نہیں آتی۔ تو شروع میں کیوں آتی؟ جو وقت آپ کا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک تاثر غلط ہے لوگوں کے بیچ میں کہ جب بڑا ہوگا یہ اپنی مادری زبان خود ہی بول لے گا، خود ہی سیکھ لے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ پھر چسکے لیتا ہے، وہ پھر کبھی کبھار بول کے اس کے اوپر ہنسی مذاق میں لطیفے بنا لیتا ہے، اس کے اوپر وہ جو بات کرتا ہے دوسرے ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے ایکسنٹ کے اوپر۔ تو آپ کا جو بھی ایکسنٹ ہے، آپ جس طرح کی بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں سمجھائیں۔ میرے کافی دوست ہیں، میرے ایکسنٹ سے وہ سمجھتے ہیں میں سرائکی ہوں، تو میں بالکل سرائکی ہوں، میں سرائکی بولتا بھی ہوں۔ میری کوشش تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں ہماری فیملی کے اندر وہ سب سرائکی، تو میں ان سے سرائکی میں بھی بولتا ہوں، زیادہ تر اردو میں بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن اپنی زبان جو ہے اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں وہ سرائکی ہوتی ہے، ہم لوگ بولتے ہیں اس کو، اور پہلے ہم لوگ بھی جھجک فیل کرتے تھے، محسوس ہوتا تھا۔ تو یہ ایک میں اعتراف کر رہا ہوں، تو لیکن اس سے نقصان بہت ہوا۔ بہت سارے ایسی چیزیں، خوبصورتی ہوتی مادری زبان کے لفظوں کی، جو خوبصورتی ہے وہ موتیوں کی طرح ہے، وہ پھول کے خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ یہ محسوس کریں، جیسے آپ باغ میں جاتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں کتنے مختلف قسم کے پھول لگے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کی خوشبو تو ہوتی ہے اس فضا میں، اور جب آپ تک وہ خوشبو پہنچتی ہے تو آپ کو خوبصورت احساس دیتی ہے۔ اسی طرح آپ بچوں کی زبان میں اپنی زبان بولیں گے، ان کا لہجہ آپ کو پیارا لگے گا۔ آپ بزرگوں کے ساتھ بات کریں گے، ان کا لہجہ آپ کو اچھا لگے گا، ان کی دعائیں لیں۔ اب تو یہ ساری چیزیں آپ کو مزہ دیں گی۔ آپ کبھی ان چیزوں پہ غور کر کے دیکھیے کہ مادری زبان کی اہمیت، اگر بچہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی مادری زبان میں اگر تعلیم دے دی جائے، ہماری حکومت اگر سلیبس یہ بنائے، جیسے سندھی زبان پڑھائی جاتی ہے، بڑے اچھی بات ہے، آج سے نہیں عرصے سے پڑھائی جا رہی ہے، تو اسی طرح سرائکی کے بچوں کو بھی بچپن سے سرائکی میں ہی وہ تعلیم دی جائے جو کہ ہمارا نظام ہے، اس کے مطابق اگر دینی ہے تو دیں، ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنے بستہ، اتنی کتابیں کاپیوں کی ضرورت نہیں، اس کو ایک لکھنے پڑھنے کی خاطر کاپیاں ہونی چاہیے، اور جو الفاظ ہیں وہ آپ اپنی زبان میں اس کو سمجھائیں۔ جیسے آپ ماما، پاپا، بابا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دادا جی ہیں، یہ دادی جی ہیں، یہ ماموں جی ہیں، اب یہ الفاظ اس کو سکھاتے ہو، آپ اپنی زبان میں اس کو کریں کہ بیٹا این طرح بیٹھ کے تو روٹی کھا، این طرح کھانا کھا، این طرح سلام کریں دے، این طرح گھر ونجو، کہیں دے گھر ونجو تو این طریقے گال کرو، ٹھیک ہے، کوئی ٹر کے آ ونجے تو اندر نال این طریقے گال کرو۔ اس طرح کے لہجے میں اگر آپ ایک میٹھے اور دھیمے، وہ اس زبان میں خاصیت ہے، آپ جو بھی زبان بولتے ہیں وہ میٹھی ہوتی ہے، تو اس زبان میں جب آپ بتائیں گے تو یقیناً
آپ کا بچہ کمفرٹ زون میں ہوگا، بالکل ایک اچھے اس میں جلدی پک کرتا ہے۔ مادری زبان کیوں ہے کہ ماں جیسی میٹھی ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس لطف اس سے لیں، اس زبان سے، اپنی مادری زبان سے، اپنی قومی زبان سے بھی پیار کریں۔ اس کا اپنا دنیا کی خوبصورت میٹھی ترین زبانوں کے اندر اردو کا شمار ہے، اور اس کے بارے میں ایک اور بھی ریکارڈ ہے کہ یہ سب سے اردو آسان زبان ہے سیکھنے میں۔ آپ دنیا کی کوئی زبان بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو جتنا ٹائم وہ لیتے اس سے آدھے وقت کے اندر آپ اردو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تجربہ ہو چکا ہے پوری دنیا میں کہ نئے لوگ جو بھی کوئی فرینچ سیکھنا چاہتا ہے، یعنی کہ ایک فرانس کا آدمی ہے، کوئی جرمن کا آدمی ہے، کوئی چائنیز ہے، وہ جب اردو سیکھنا چاہے تو وہ کسی اور زبان میں جتنا وقت گزارے گا اس سے آدھے وقت میں بھی کم وہ اردو سیکھ سکتا ہے۔ تو اس اردو کا یہ خوبصورت ہے، یہ حسن ہے۔ آپ بھی اپنی قومی زبان بولیں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اب ہم لوگ ہمارے اس میں بہت سارے الفاظوں کا مکسر ہو گیا ہے، ہم بات اردو میں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر انگریزی کے کچھ لفظ بھی اپنی جگہ بنا چکے ہیں۔ تو جو آپ اردو بولیں گے جب اپنی قومی زبان تو وہ الفاظ خود بخود کنارہ کر لیں گے، وہ آپ ان کی جگہ دوسرے الفاظوں کو لیں۔ آپ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے مطالعہ۔ آپ اچھی بکس پڑھیں، ناول، افسانے، اس کے اندر آپ کو دونوں طرح کی زبان کا لہجہ ملے گا۔ ایک بڑا ہی پرانا جو ہمارا ایک اردو کا بڑا بادب قسم کا لہجہ تھا جو غالب اور میر دامن اور میر تقی میر، استاد دامن، ان لوگوں نے جو کیا، پھر ایک ادب وہ بھی ہے جس کو کلاسیکل ادب کہتے ہیں۔ جب وہ پڑھیں گے تو اس میں اردو کا وہ لیول بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر جب وہ سمجھ لیں گے تو آپ کو اقبال سمجھ آئے گا۔ جب اقبال سمجھ آئے گا آپ کو اپنا دین اور دنیا کی بہت ساری چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں پڑھیں، آپ کو رب کے قربت محسوس ہوگی۔ آپ پڑھیں تو صحیح، آپ اس طرح عربی زبان پیاری ہے، اللہ نے جب اس کو پسند کیا تو ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ زبان بھی اس کو سیکھیں۔ جتنی مرضی زبانیں سیکھیں، زبان کو زبان تک رہنے دیں، اس کو وہاں تک رکھیں جو ضروری ہے جب بولنا، ورنہ عام روٹین میں، روزمرہ زندگی میں آپ اپنی اردو میں بات کریں۔ اپنے وہ اصل میں قومی زبان ہمارے ہاں کیونکہ کافی زبانیں علاقائی ہیں، تو جب ہم قومی زبان کے دائرے میں جاتے ہیں، آپ ملتان سے نکلے، میں لاہور آیا تو میری پہلی کمیونیکیشن جو رابطہ ہے وہ اردو کے ذریعے ہوتا ہے۔ بعد میں یہاں پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے والا جو بندہ ہے وہ سرائکی بھی جانتا ہے، تو میں اس کے ساتھ سرائکی میں بات کرتا ہوں۔ تو جب میں دبئی گیا تو وہاں پر مجھے کافی لوگ ملے جو سرائکی میں بات کرتے تھے، جو پنجابی میں کرتے تھے، جو اردو میں کرتے تھے۔ تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا، ہمیں مزہ بھی آتا تھا، ہمارا کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جاتا ہے۔ الفاظ جتنا اپنی زبان میں اس کی میننگ سمجھ آتے ہیں، آپ کو معنی سمجھ آتے ہیں، اتنا دوسری زبان میں آپ نہیں سمجھا سکتے۔ از، آر، دس، دیٹ، اس سے آپ کا معنی بدل جاتا ہے، تو آپ اس میں پھنس جاتے ہو۔ آپ اپنی زبان میں جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ دوسرے کے دل پہ اثر رکھتا ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا یا سنتے آئے ہیں کہ جی بات اچھی ہو تو دل پہ اثر رکھتی ہے، تو ہر زبان میں بات اچھی کریں گے، اچھا لہجہ پیچھے ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے آپ کے دلوں تک۔ تو آپ بھی یہ عہد کریں آج سے کہ اپنی مادری زبان جو بھی ہے اپنے گھروں میں بولیں، بلوچی بولیں اپنے گھروں میں، سندھی بولیں، کشمیری بولیں، پختون بھائی ہمارے وہ پختون بولتے ہیں پشتو ماشاءاللہ، وہ بولیں، سرائکی بولیں، پنجابی بولیں اپنے گھروں میں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ ایک لگے گا آپ کو کہ آپ ایک گلستان میں آ گئے ہیں، آپ گھر نہیں گئے، آپ ایک باغ میں آ گئے ہیں جہاں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو اپنے بچوں سے یہ پیار کا اظہار کا ذریعہ بنائیں اپنی زبان میں۔ یہ اس کو زبان کا جب لہجہ تیز کرتے ہیں، اونچا بولتے ہیں جب، تو اس کے میننگ بدلتے ہیں، بچہ گھبراتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں پنجابی زبان بدتمیز زبان ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پنجابی بہت خوبصورت زبان ہے، اس کے اندر میننگ بہت اچھے ہیں۔ اس کو گالیوں کی زبان کہنے والے مذاق کرتے ہیں، سرداروں کے اوپر لطیفہ پنجابی بولتے ہیں، تو ان میں ایسا نہیں ہے۔ آپ سردار کے ساتھ میں نے باتیں کی ہوئی ہیں تو بہت مزہ آتا ہے، ان کے ساتھ اس پنجابی کا لطف آتا ہے۔ تو آپ بھی اس لطف سے لطف اندوز ہوں، اپنی زبان سے پیار کیجئے، قومی زبان بھی بولیں۔ باقی زبانیں میں منع نہیں کر رہا، لیکن ان زبانوں کو سیکھیں اس لیے کہ کبھی ان ملکوں میں جانا پڑے تب بولیں۔ اپنے ملک میں روب ڈالنا اور اس سے دوسرے کو متاثر کرنا، یہ احساس کمتری ہے آپ کے اندر۔ آپ اس احساس کمتری سے نکلیں، یہ آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ آپ کے عمل کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ آپ کے جذبوں کو، آپ کے خوبصورت رویوں کو، آپ کے انداز مخاطب ہونے کو
یہ متاثر کر رہا ہے، اس سے آپ کی بات جو ہے نا وہ اثر نہیں رکھتی دوسرے کے دل پہ۔ آپ انگریزی میں ایک تقریر سن لیں اور آپ ایک خوبصورت اردو میں کوئی تقریر سن لیجئے، ٹھیک ہے، آپ سرائکی میں آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی سرائکی میں واعظ سن لیں، ان کی گفتگو، تو وہ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہی میں چیزیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی مادری زبان میں اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، وہ جو بیٹھک ہوتی ہے ویکینڈ پہ ملنا، آپ کبھی اس میں اب یہ اپنی عادت بنا لیں آج سے، تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔